معزز سامعین، آج کی آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت مبارکہ میں میدان بدر کا ایک جنگی نقشہ کھینچا ہے کہ میدان بدر کے اندر اس وقت مشرکین کی کیفیت کیا تھی، مسلمان کہاں پر کھڑے تھے اور اہل مکہ کہاں پر کھڑے تھے، اور وہ تجارتی قافلہ جس کی سرکوبی کے لیے، جس کے تعاقب کے لیے مسلمان مدینہ سے چلے تھے، وہ کہاں پر تھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ میدان تھا بہت بڑا، جس کو بدر کہا جاتا ہے، ایک جگہ کا نام ہے، ایک وادی کا نام ہے۔ ایک اس کا نشیبی حصہ ہے اور ایک اس کا بلندی والا حصہ ہے۔ نشیبی حصہ یعنی ڈھلوان والا وہ مدینہ کی طرف ہے، اور جو اوپر بلندی والا ہے وہ مکہ کی طرف ہے۔ اس کا رخ، اس کی سمتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ مسلمان جب تعاقب کے لیے آئے ہیں تو یہ نشیبی حصے پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ ادھر میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ابو سفیان کو پتہ چل گیا تھا کہ مسلمان ہمارے تعاقب کے لیے راستے میں جمع ہو چکے ہیں۔ اس نے ایک تیز رفتار سوار مکہ کی طرف بھیج دیا کہ مسلمان ہمارا تجارتی قافلہ جو ہے وہ روکنے کے لیے کھڑے ہیں، آپ ہماری جلدی سے جلدی مدد بھیج دیں۔ اب معزز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ کوئی جنگی تیاری کی نیت سے مدینہ سے نہیں چلے تھے، یہ تو صرف ایک تجارتی قافلے کو روکنے کی غرض سے چلے تھے۔ اور اس تجارتی قافلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ 50 سے 70 کے درمیان افراد تھے، اور وہ بھی ایک تجارت کی غرض سے گھروں سے نکلے ہوئے تھے، کوئی جنگ کی تیاری کے لیے نہیں نکلے تھے کہ ان کے پاس کوئی آلات حرب ہوں، بہت سی جو ہے وہ جنگی ساز و سامان ہو، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اب معزز سامعین، مسلمان یہ ان کو روکنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر آئے، پہنچے، لیکن ان کو پتہ چل گیا، ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ انہوں نے جو مشہور شاہراہ تھی، جو عام طور پہ سفر کے لیے سڑک استعمال ہوتی تھی، وہ راستہ چھوڑ کر وہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ آنے لگے۔ اب غزوہ بدر کا جو میدان ہے، میدان بدر کے اندر مسلمان پہنچے ہوئے ہیں، اور ادھر جو تجارتی قافلہ ہے وہ ساحلی پٹی کے ساتھ ہوتا ہوتا یہاں سے آگے نکل گیا، وہ بچ کر آگے نکل گیا ہے۔ ادھر مشرکین مکہ جو ان کی مدد کے لیے آئے تھے، وہ تو پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے، وہ بدر کے میدان میں پہنچ گئے، اور وہ مسلمانوں سے پہلے جو ہے وہ اس میدان بدر کے اندر پہنچے ہیں۔ اس لیے انہوں نے سب سے پہلے آ کے جو اچھی جگہ ہے جنگی اعتبار سے، مقابلے کے اعتبار سے، اس پر قبضہ کر لیا، اور وہ جو اوپر والی جگہ تھی انہوں نے اس پہ آ کے قبضہ کیا، پڑاؤ ڈال لیا، اور مسلمانوں کے حصہ میں نیچے والی ڈھلوان والی جو نشیبی جگہ ہے وہ آئی۔ دوسرے نمبر پر مسلمان جس جگہ پہ کھڑے تھے وہ ریتلی زمین تھی، دوڑنا بھاگنا تو درکنار، وہاں پہ چلنا دشوار تھا، اس لیے کہ پاؤں زمین کے اندر دھنس جاتا تھا، اور کفار مکہ نے جس جگہ پہ آ کے پڑاؤ ڈالا تھا وہ بالکل ہموار زمین تھی۔ تیسرے نمبر پر مسلمانوں کے قریب کوئی پانی کا انتظام بھی نہیں تھا، جبکہ جس طرف کفار تھے وہاں پہ پانی کا بھی انتظام تھا۔ تو یہاں پر معزز سامعین، اللہ تعالیٰ یہ گویا کہ نقشہ اس لیے بتا رہے ہیں، جنگی کیفیت اس لیے رہتی دنیا تک کے سامنے واضح کر دی کہ مسلمان کسی بھی طور پر فتح کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ہر اعتبار سے جو جنگی معاملات ہوتے ہیں، جو جنگ کے اندر چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اس میں مسلمان پیچھے تھے۔ اور اگر ظاہری افرادی قوت کو دیکھا جائے تو وہ تو ہر ایک جانتا ہے کہ 313 تھے، اور ادھر کفار مکہ وہ 1000 کے قریب ہے، اور ادھر مسلمان جو 313 ہیں ان کے پاس بھی پورے ساز و سامان آلات حرب نہیں ہیں، کوئی تلواریں پوری نہیں ہیں، کوئی نیزے پورے نہیں ہیں، زیریں پوری نہیں ہیں، گھوڑے نہیں ہیں، چند ایک سواریاں ہیں جس پر یہ سوار ہو کر یہاں پہ آئے ہیں۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، کہ وہ وقت یاد کرو جب تم قریب والے کنارے کے طرف تھے۔
دنیا جو ہے وہ اس کا معنی ہوتا ہے قریب والی چیز. اس دنیا کو بھی آخرت کے مقابلے میں اس لیے دنیا کہتے ہیں کہ یہ آخرت کے مقابلے میں قریب تر ہے. آخرت اس دنیا کے اعتبار سے کیا ہے؟ دور ہے. آخرت دور ہے اور دنیا قریب ہے، اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے. قصوى اقصا سے ہے. اقصا کا معنی دور والی چیز، یعنی کفار مکہ جس بدر کے کنارے پر تھے وہ مدینہ سے دور والا کنارہ، یعنی مکہ کی طرف والا جو کنارہ تھا وہ تھا. فرمایا کہ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور وہ جو تجارتی قافلہ تھا وہ بھی آگے نکل گیا تھا. اب یہ اس لیے بتایا کہ جب ابو سفیان اور ان کے جو ہم نوا تھے ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہم مسلمانوں سے ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، ہم آگے جا چکے ہیں، اور ادھر دوسری طرف ہماری مدد کے لیے ایک عظیم لشکر جرار بھی مسلمانوں کی مقابلے میں آ کے پہنچ چکا ہے، تو اب بالکل جب وہ مطمئن ہو گئے. اب یہاں پر ایک جو مسلمانوں کے لیے تشویشناک بات تھی وہ یہ تھی کہ اگر وہ ابو سفیان والا قافلہ یہاں پر کمک کی صورت میں پہنچنا چاہتا، ان کے تعاون کی صورت میں، تو مشرکین مکہ کے فوج اور لشکر کے اندر مزید اضافے کا سبب بن سکتا تھا، اور دوسری طرف مسلمانوں کو کوئی کمک پہنچنے کا، کوئی تعاون آنے کا وہاں پہ امکان ہی نہیں تھا. اب معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی نیچے سے جا چکا تھا. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور فرمایا کہ اگر تم آپس میں معاہدے کرتے، آپس میں ایگریمنٹ کرتے، تو پھر اپنے مقررہ وقت تک تم نہ پہنچ سکتے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتفاقاً ان دونوں لشکروں کو ملا دیا. اب مسلمان جو گھر سے نکلے ہیں وہ تو تجارتی قافلے کے تعاقب میں نکلے ہیں، کون سا جنگ کرنے کے لیے آئے، اور ادھر جو مشرکین مکہ نکلے ہیں یہ تو ابو سفیان کی گھبراہٹ والی فریاد پر فوراً گھر سے نکل آئے اپنے اسی تجارتی قافلے کی تحفظ کے طور پہ، جس کا میں نے بتایا کہ جو تجارتی سامان تھا وہ اربوں میں تھا، وہ لاکھوں کروڑوں کی بات نہیں، وہ اربوں کے اندر جو ہے وہ کھربوں کی تعداد میں وہ تجارتی. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ مدینہ کے اندر اگر کسی کے پاس کوئی 4 اوقیہ چاندی یا سونا تھا تو اس نے بھی اس قافلے کے اندر انویسٹمنٹ کر رکھی تھی. اتنا بڑا تجارتی قافلہ تھا. اب معزز سامعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بھی اتفاق سے نکلے اور وہ بھی جلد بازی میں نکلے ہیں. اللہ تعالیٰ کا امر یہ تھا، اللہ نے طے یہ کر رکھا تھا کہ تم دونوں آپس میں ٹکراؤ اور جنگ ہر صورت میں ہو تاکہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ ہو جائے. اگر تم پہلے سے جیسے اس دور میں جنگیں لڑی جاتی تھیں وہ تو ایک پورے منظم طریقے سے جگہ طے ہوتی تھی، وقت طے ہوتا تھا، دن طے ہوتا تھا، اور پھر جا کے جنگیں لڑی جاتی تھی. اگر اس طرح ہوتا تو پھر تم کبھی بھی جنگ نہ کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اپنی قلت اور اپنی حالت کی وجہ سے تیار نہ ہوتے کہ ہم افرادی قوت کے اعتبار سے ان سے کہیں کم ہیں، اور ہمارے پاس آلات حرب بھی نہیں ہے، ہماری جنگی پوزیشن نہیں ہے. مسلمان اس وجہ سے نہ آتے، اور کافر اس لیے نہ آتا کہ کافر کے دل پر اللہ تعالیٰ نے امت کا، مسلمان کا ایک رعب ڈال رکھا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو واضح حدیث مبارکہ مسلم شریف کی کہ حضور نے فرمایا کہ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ تعالیٰ نے میری رعب کے ساتھ بطور خاص مدد کی ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ حضور کا یہ رعب 1 مہینہ کی مسافت تک پہنچتا تھا. جتنا 1 مہینے میں سفر طے ہو سکتا ہے اتنا جو ہے وہ حضور کا رعب اتنی دور تک طاری ہو جایا کرتا تھا. تو کافر اس وجہ سے نہ آ سکتے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اتفاقی تمہیں آپس میں ملا دی تاکہ تم آپس میں ٹکراؤ اور جنگ ہو. لیکن یاد رکھیے گا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ہمیں حادثات اتفاقاً جو ہے وہ اتفاقی صورتیں نظر آتی ہیں، اگر ان کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو وہ اتفاقیہ صورتیں نہیں ہوتی. ظاہراً تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ اتفاق ہے، لیکن اس کے پیچھے قدرت کا ایک مربوط، منظم، مستحکم نظام ہوتا ہے جس کی کڑی کے ساتھ کڑی مل رہی ہوتی ہے. ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ یہ اتفاقات ہیں، لیکن دراصل وہ اتفاق ہوتا نہیں ہے، بلکہ وہ سب کا سب اللہ کے اسی مربوط نظام کا حصہ ہوتا ہے.
بات سمجھے؟ اب معزز سامعین یہاں پہ فرمایا کہ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، کہ اگر تم آپس میں معاہدہ کرتے تو پھر کبھی بھی جمع نہ ہو سکتے، اپنے وقت پر نہ پہنچ سکتے۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے یعنی جنگ کے ہونے کا فیصلہ کر رکھا تھا اور وہ ہو کر رہنا تھا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ دلیل اور حجت کے بعد ہلاک ہو، اور جس کو جینا ہے تو وہ بھی دلیل اور حجت کے بعد جیے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کم افراد والوں کو، تھوڑوں کو زیادہ پر غلبہ دے دیا، نہتوں کو مسلح پر غلبہ دے دیا، جنگی پوزیشن نہ رکھنے والوں کو جنگی پوری تیاری کرنے والوں پر غلبہ دے دیا، تو گویا کہ یہ بات عقل والوں کے لیے کافی تھی کہ اللہ کی مدد اور نصرت کن کے ساتھ ہے، حق پر کون ہے اور باطل پر کون کھڑا ہے۔ اس لیے معزز سامعین اللہ نے فرمایا کہ حجت کو تمام کرنے کے لیے، دلیل کو پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ جنگ کروانی ہی تھی، اس لیے اتفاقاً ان دونوں کو آپس میں ٹکرا دیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے آپ کو خواب میں دشمن کی تعداد کو بالکل تھوڑا سا کر کے دکھایا، اور فرمایا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر ہم زیادہ کر کے دکھلاتے لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تو تمہاری ہمت پست ہو جاتی اور تم آپس میں جنگ کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں آپس میں تمہارا مشورہ، تمہاری مشاورت وہ دو رائے پر مشتمل ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بدر والی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوئے آرام فرمایا تو حضور نے خواب میں اللہ نے حضور کو دکھلایا کہ دشمن جو ہے وہ بالکل تھوڑے سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اٹھے اور صحابہ کو بتلایا کہ دشمن کی تعداد تو بالکل تھوڑی سی ہے، اور فرمایا کہ اس جگہ پر فلاں کافر مارا جائے گا، یہاں پہ فلاں مارا جائے گا، یہاں پہ فلاں مارا جائے گا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں دکھلایا ہے کہ ہم فتح آپ کو عطا کریں گے۔ اب اس سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے، اور دوسرا کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ کہ کفار جب مسلمانوں کو دیکھتے تو بالکل ان کو تھوڑے سے نظر آتے، مسلمان جب کفار کو دیکھتے تو وہ ان کو تھوڑے سے نظر آتے۔ کیا مطلب؟ یعنی کفار کی اصل تعداد کتنی تھی؟ 1000، اور اگر مسلمان جب ان پر نظر ڈالتے تو کہتے کہ کفار کی تعداد وہ 90 یا 100 کے قریب ہے۔ کتنے؟ 90 یا 100 کے قریب ہے۔ اسی طرح جب کفار نے مسلمانوں کے لشکر پر نظر ڈالی تو ابو جہل کہنے لگا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ 60-70 کے درمیان ہے، اور دوسات والے نے کہا نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ 90 کے قریب ہوں گے۔ بات سمجھے ہیں؟ یعنی مسلمان بھی جب ان کو دیکھتے ہیں تو تھوڑے سے نظر آتے ہیں، وہ بھی جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی نگاہوں میں بھی اللہ نے ان کو تھوڑا سا کر کے دکھلایا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں بھی حکمت یہی ہے وَلِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، کہ اللہ تعالیٰ وہ امر، وہ جو فیصلہ اللہ نے کر رکھا ہے وہ ہو کر رہے، یعنی جنگ ہو کر رہے، ان کے بھی حوصلے پست نہ ہوں اور وہ بھی جو ہے وہ نہ گھبرائیں۔ بس اگر ایک بھی فریق کو جنگ کی ابتدا شروعات سے پہلے نفسیاتی برتری حاصل ہو جاتی تو معاملات جو ہے وہ اور ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی حقیقی جو تعداد کی خبر ہوئی وہ اس طریقے سے ہوئی کہ حضور نے ایک مخبر بھیجا اور اس سے آ کے پوچھا کہ وہ کتنے جانور ذبح کر رہے ہیں کھانے کے موقع پر۔ اس نے آ کے بتایا کہ 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ تو اس وقت عرب میں 1 اونٹ 100 آدمیوں کا کھانا سمجھا جاتا تھا۔ حضور فرمایا کہ اگر 10 اونٹ ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1000 کے قریب ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح نہیں فرمایا صحابہ کے سامنے، اس لیے کہ صحابہ کو تو اللہ تعالیٰ تھوڑا کر کے دکھلا رہے تھے، اور ادھر صحابہ بھی ان کی نظر میں تھوڑے سے نظر آ رہے تھے۔ تو معزز سامعین، اس میں حکمت یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی تاکہ ہر حالت میں یہ جنگ ہو کر رہے، حق و باطل کے درمیان فیصلہ ہو کر رہے، اور پھر یہ ہوا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ دوسرے پارے میں ہم نے پڑھا تھا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑے لشکر، تھوڑی تعداد رکھنے والے وہ زیادہ پر غالب آ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، جیسا کہ طالوت کے دور میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جالوت پر غلبہ عطا کر دیا تھا۔ تعداد ان کی بھی کم تھی، مسلمانوں کی اس وقت بھی تعداد کم تھی، کفر کی زیادہ تھی۔ یہاں بھی بدر میں مسلمانوں کی تعداد بالکل تھوڑی سی ہے، کفار تعداد میں بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ نے اپنی مدد و نصرت کے ساتھ ان تھوڑے لوگوں کو کثرت رکھنے والوں پر کیا کر دیا بھائی؟ غلبہ عطا کر دیا، فتح عطا کر دیا۔ اب ذرا دیکھیے، فرمایا کہ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، یہ آیت نمبر 43 کے شروع میں، جب اللہ نے وہ کافر دکھلائے آپ کو خواب میں تو تھوڑے سے کر کے دکھلائے، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی پوری تعداد آپ کو دکھاتا، لَفَشِلْتُمْ، اور جب آپ وہ تعداد صحابہ کے سامنے بیان کرتے تو ان کے حوصلے کیا ہو جاتے؟ ماند پڑ جاتے۔ ٹھیک ہے جی، اور فرمایا وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، جنگ کرنے یا نہ کرنے میں وہ آپس میں اختلاف کر بیٹھتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام تر اختلافات سے کیا کر لیا؟ صحابہ کو بچا لیا، محفوظ رکھا۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور فرمایا کہ جب تمہیں دکھلائی وہ فوج، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، مقابلے کے وقت، فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، تو تمہاری آنکھوں میں تھوڑی سی کر کے دکھلائی، یعنی تمہیں وہ کفار مکہ کا لشکر تھوڑا سا نظر آیا۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور فرمایا کہ ان کی نظر میں اللہ نے تمہیں تھوڑا کر کے دکھلایا۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جس بات کا فیصلہ کر رکھا ہے وہ ہو کر رہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات کس کی طرف لوٹنے والے ہیں؟ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔